اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنة وعد الصدق الذی كانوا يوعدون والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے تمام اعمال حسنہ ہم ان سے قبول کریں گے، یہ ان جنت والوں میں ہوں گے جن کی کمیوں اور کوتاہیوں سے ہم نے درگزر کر رکھا ہوگا۔ یہی وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا میں تم دونوں سے بیزار ہوں کہ تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں زندہ کر دیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت کاروں وہاں اور بہت سارے گروہ تو گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اسے سمجھائیں گے خرابی تیری ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کہے گا یہ سب پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیت مبارکہ 17 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اعزاز اور شرف بخشا اس پہ تفصیلاً آپ نے سماعت کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر اولئک کا لفظ استعمال فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کیا، ان کی مغفرت کی دعا کی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، دنیا میں ان کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی رضا کو مقدم رکھا، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے رہے، اور اپنی کمی اور کوتاہی پر اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے تمام جو نیک عمل ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائیں گے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا، پرسوں والے درس میں نے ایک بات کی تھی اور میں نے بطور فتویٰ وہ جملہ بولا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی اعمال صالح آپ کر لیں، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو کوئی بھی عمل صالح قبول نہیں ہوگا۔ یہ پرسوں کے درس میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا یہ بطور فتویٰ میں کہہ رہا ہوں۔ آج قرآن پاک کے الفاظ بالکل وہی ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کے اچھے اعمال ہم تب قبول کریں گے جب انہوں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، اپنے ماں باپ کے آداب کو بجا لائے، ان کے سامنے اف والا جملہ بھی استعمال نہ کیا۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہ نتقبل احسن ما عملوا، فرمایا جو انہوں نے پھر نیک عمل کیا ہوگا نا وہ ہم قبول کریں گے ان کی طرف سے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہوں گے، اور ان کی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ہم انہیں معاف فرما دیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کا جو خادم ہے، ان کی جو خدمت کرنے والا ہے، فرمایا ان کی جو کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے، فرمایا اس خدمت والدین کی بنیاد پر ہم انہیں معاف فرما دیں گے، بالکل ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اور اس کا صلہ بہت ساری حدیث مبارکہ اس حوالہ سے امام بخاری نے نقل فرمائی، امام مسلم نے نقل فرمائی، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند شریف میں نقل فرمائی۔
سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک میری امت میں جہاد رہے گا، ان کا معاملہ درست رہے گا اور یہ غالب رہیں گے۔ جب ان میں سے جہاد ختم ہو جائے گا، یہ مغلوب ہو جائیں گے اور لوگ ان پہ حکومت کریں گے، جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں۔ اب جہاد کیا، جہاد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے تو گرمی اور سردی برداشت نہیں ہوتی، تو جہاد ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب یہ جہاد کو چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد پھر ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے اور غیر اسلامی قوتیں اور دوسری اقوام عالم مسلمانوں پر حکومت کریں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل ہم مغلوب ہیں، پوری دنیا میں مسلمان اس وقت مغلوب ہیں، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے۔ ہم بڑے شاید خوش فہمی میں شکار ہیں کہ شاید 70-72 سال سے پاکستان میں ہماری حکومت ہے، ہماری نہیں ہے۔ کہ جتنے بھی یہ لوگ یہاں پہ آپ پہ حکومتیں کرتے ہیں، ہم پہ کرتے ہیں، یہ ان کے نمائندے اور کارندے ہیں، وہ جس انداز میں چاہتے ہیں اسی انداز سے وہ چلتے ہیں۔ اب جہاد خود ایک بڑی عبادت، لیکن وہ جہاد جو سرکار کے ساتھ کیا جائے اسے تو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ۔ اور غزوہ کا مقام اور درجہ کتنا ہے؟ ایک بندہ جو جہاد صرف کرے، ایک مجاہد ہو، تو اس کے بارے سرکار نے فرمایا مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے اور وہاں پہ کارآمد ہو جائے تو سرکار نے فرمایا خون کا قطرہ شہید کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت نہیں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ میں اس شہید کی بات کر رہا ہوں جو عام جہاد کرنے والا مسلمان ہے، اور وہ مجاہد جو سرکار کے ساتھ جا کے جہاد کرے گا کافروں کے ساتھ، اس کا مقام کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے تمہارے پاس پیمانہ ہی نہیں بچے گا، کوئی پیرامیٹر ہی نہیں رہے گا کہ ہم اس کے مقام کو کیا سمجھیں کہ اس کا کیا مقام ہے۔ اتنا بڑا مقام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاؤں۔ آپ جہاد پہ جا رہے ہیں اور میں بڑا صحت مند ہوں، توانا ہوں، میں کافروں سے لڑوں گا، اور میں بڑا اچھا پہلوان بھی ہوں اور بڑا اچھا میں تلوار چلانے والا بھی ہوں، یا سرکار مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، سرکار نے فرمایا تیری بوڑھی ماں ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میری بوڑھی ماں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سرکار نے فرمایا تیرے تو بوڑھے ماں باپ ہیں گھر میں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے ماں باپ ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، فرض ہے، واپس چلا جا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ اور آج کوئی بندہ اگر اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کا ادب اور ماں باپ کی رضا حاصل نہیں کر پاتا تو یاد رکھیے اسے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، فوری طور پہ اس کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ 3-4 دن کے پہلے درس میں نے یہ بات کی تھی کہ صحابی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، اور صحابی بھی اگر ہو اور وہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو تو اس کی بھی جان کنی نہیں ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا لکڑی اکٹھی کر کے اس کو جلا دو۔ صحابیت کتنا بڑا مقام و درجہ، لیکن وہ بھی کام نہ آیا اگر اس کی ماں ان پر راضی نہیں تھی۔ آج یہاں مغربی تہذیب کی یلغار کی وجہ سے، مغربی تہذیب کی یلغار کیا ہے؟ میڈیا۔ یہ سب سے بڑی یلغار اور تلوار ہے جس سے انہوں نے ہمارے اخلاقیات کو تباہ کیا ہے، جس سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تباہ کیا ہے، ہماری سوسائٹی کو تباہ کیا ہے۔ آج ہمارا ہر بچہ نوجوان اس بربادی کا شکار ہے، اس تباہی کا شکار ہے۔
اور وہ مغرب کے تہذیب اور طریقوں کو اپنانا چاہتا ہے. اور مغرب کی تہذیب میں ماں باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جسٹ ہیڈ ممبر آف فیملی. بس وہ کہتے ہیں یہ بس ایک فیملی کے ممبر ہیں، اس کے علاوہ نتھنگ، کچھ نہیں ہے. اور باپ کو وہ لفظ جو ہے وہ آج ہمارے بچوں میں رواج آ گیا، اور مجھے بڑی بعض دفعہ کوفت اور تکلیف ہوتی ہے، بڑی میں حیران ہوتا ہوں اس پہ. اور یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. وہ اپنے ابے کو کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو. میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں کوئی یورپ کی بات نہیں کر رہا، اسی محلے کی بات کر رہا ہوں، اپنے کانوں سے سنا ہے. افسوس، کیوں؟ یہی جملے یورپ والے لوگ بولتے ہیں اپنے ماں باپ کو، ڈیڈ کو، ڈیڈ، ڈیڈی. پھر وہی پارٹنر، بس فیملی کا ایک حصے دار، بس اپنے اپنے روم میں. اور وہاں پہ یہ اصول ہے کہ کوئی ماں باپ کو ایسی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں بات کرنے والے؟ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، میرے رائٹس پہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ یہ بات مغرب نے ہمیں دی. آج ہمارے معاشرے کا نوجوان یہی جملہ بولتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بات کرنے والے؟ میں جانوں میری زندگی، میرے معاملات. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے تو یہ فرمایا انت و مالک لابیک. سرکار نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، اور اسلام کا یہ نظریہ ہے. سرکار نے فرمایا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، وہ جو چاہے تصرف کرے. لیکن یہ چیزیں اور احترام اور ادب اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہ عزتیں اور یہ روایات ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ روایات ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری روایات مغرب کے ساتھ مل گئیں، ہم نے اسلام کی روایات کو چھوڑ دیا. تو مسلمانوں یہ ایک سب سے بڑا وائرس ہے. اس پر باقاعدہ بہت سارا لکھا گیا ہے کہ ان کا جو تھنک ٹینک ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنے تھنک ٹینک بنائے ہیں، ہر ایک مذہب نے اپنے، جو فیصلے کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں پوری دنیا پہ. جو کرسچن اور جیوز تھنک ٹینک ہے، اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تلواروں وغیرہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تلوار اور ٹینک مارنے کی مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ آگے نکل آتا ہے اور یہ کہتا ہے جناب میں شہید ہو جاؤں گا، میرے لیے درجہ ہے. یہ بڑے مزے سے آ کے لڑ لیتا ہے آگے سے. نہیں، یہ کام نہ کرو. ان کے ساتھ وہ جنگ کرو جس جنگ کا انہیں پتہ ہی نہ چلے، خاموشی سے یہ گھر میں ہی مر جائیں. اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ یلغار کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی بربادی. اور کیا آج ہمارا معاشرہ برباد ہو نہیں گیا؟ کیا آپ آئے دن آج کا اخبار اٹھا کے دیکھنے، جا کے یہاں سے جانے کے بعد آج کا اخبار دیکھ لیجئے گا، کیا ہر اخبار میں ہر روز یہ ہیڈنگز نہیں لگی ہوتی کہ فلاں لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے آج بھاگ کے چلی گئی؟ کیا یہ روزانہ خبریں آپ نہیں پڑھتے اخبار میں؟ ہم کیوں گنگے بہرے بن جاتے ہیں؟ یہ ہر روز خبریں چھپتی ہیں، اور ہر روز چھپتی ہیں، اور اسی لاہور کی چھپتی ہیں. کیا وہ وقت ایک نہیں تھا؟ وہ کیا خوبصورت روایات نہیں تھیں کہ گھر میں اگر چچا، ماموں، تایا اور ان کے بیٹے بچے آتے تھے تو گھر میں جو بیٹی ہوتی تھی وہ ایک کمرے میں چھپ کے گھونگھٹ نکال کے بیٹھ جاتی تھی کہ میں نے نہیں جانا، ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں. اور انہی سے تو پردہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں او نہیں جی رشتہ داروں سے کیا پردہ، کزنوں سے کیا پردہ. اور یہی تو غیر محرم ہوتے ہیں، یہی تو غیر محرم ہوتے ہیں. اسلام نے انہی سے تو پردہ رکھا ہے. لیکن یہ ساری روایات ہماری ختم ہو گئیں. آج لڑکا تو کیا، لڑکی اس انداز میں بات کر لیتی ہے. اس میں اتنی جرأت کیسے آ گئی؟ کیوں؟ اس نے ویسٹ کا میڈیا دیکھا، وہاں دیکھا گیا یہ عورت آزاد ہے. یہاں پہ جناب اس پاکستان میں کیا نعرے نہیں لگے؟ میرا جسم میری مرضی، لگیں کہ نہیں لگے نعرے؟ اور یہاں پہ جو لڑکیاں کھڑی تھی اور عورتیں کھڑی اتنی تعداد میں، وہ کدھر سے آئی تھی؟ انگلینڈ سے آئی تھی یا یہاں پاکستان کی لاہور کی تھی؟ لاہور کی تھی، پاکستان کی تھی. وہ ہماری بچیاں، بیٹیاں، بہنیں تھیں. افسوس یہ روایات کیوں پڑ گئیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دی. اگر اس کتاب کو پڑھا ہوتا،
اس کتاب کو سیکھا ہوتا تو اس کتاب میں آپ کو درس پڑھا چکا ہوں، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے عورتوں، اے بیٹیوں، اے بچیوں، اے ماؤں، اے بہنوں، جب چلو تو اس انداز میں پاؤں زمین پر رکھو کہ تمہارے پاؤں اور جوتے کی آواز بھی غیر محرم کے کان میں نہ جائے۔ سورۃ انفال گھر میں جا کے پڑھ لینا، اس کی تفسیر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ بتاؤ جس اسلام میں عورت کے جوتے کا بھی پردہ ہو، جوتے کی آواز کا بھی پردہ ہو، جوتے کی آواز کا پردہ، یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہاں پر اگر دوپٹہ ہی سر سے اتر جائے تو پھر تو قیامت ہی آ گئی نا، پھر تو موت ہی آ گئی۔ خدا را بچپن سے ہی، آغاز سے ہی اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، یہ فرض ہے آپ پر۔ صرف یہ نہ دعا مانگا کریں یا اللہ اولاد دے دے، یہ نہیں، ساتھ یہ دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ بچپن میں بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بڑا کلین اور صاف ہوتا ہے، اور اس وائٹ بورڈ پر آپ جو تحریر کر دیں گے نا، وہ تحریر پکی ہو جائے گی۔ لے آیا کریں، کوشش کیا کریں، جہاد کریں، جہاد کریں۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی، میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ ان کو پیار سے، محبت سے لے کے آیا کریں۔ 10 سنیں گے، ایک پہ تو عمل کر ہی لیں گے نا۔ پتھر پہ بھی پانی پڑتا رہے تو ایک دن وہاں پر بھی جگہ پانی کی بن ہی جاتی ہے، اور قرآن کا اثر ہے، جب بار بار روزانہ ایک چوٹ لگتی رہے گی نا تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم، فرمایا جو ماں باپ کے فرما بردار، ماں باپ کا احترام کرنے والے، ان کا ادب کرنے والے، یہ ادب احترام فرما بردار بھی وہی ہوں گے نا جنہوں نے قرآن سیکھا ہوگا، جنہوں نے یہ میری باتیں سنی ہوں گی۔ یہ جب پرسوں والا وہ درس تھا نا والدین، مجھے کافی سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، پیج پہ مجھے بھیجے یہ سوالات، اور کئیوں نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب وہ جو آپ کا وہ کلپ ہے نا ماں باپ کے والا، پلیز وہ ذرا ہمیں سینڈ کریں۔ کئی لوگوں کے وہ میسج آئے ہوئے، میں نے ان کو بھیجے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سارے جو مجھے فون کرنے والے یہ سارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے، گھر گھر کا مسئلہ یہ ہے۔ اور مجھے بڑے لوگوں نے کہا جی مجھے پلیز ہمیں وہ نا 1 منٹ کا جو کلپ آپ نے بنا کے اس میں سے نکال کے بنایا ہوا ہے، ہمارے شاہ صاحب کرتے ہیں، تو کہتا جی وہ ہمیں بھیج دیں۔ وہ ہم نے بھیجا، کئی لوگوں کو بھیجا، اور سب سے زیادہ وہ ویڈیو دیکھی گئی، لوگوں نے آگے شیئرز کی۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مجھے محسوس یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ ماں باپ بیچارے کتنے مجبور ہو چکے ہیں۔ اب وہ سارا یہ لے رہے ہوں گے، بھیجیں گے کہ دیکھیں جی یہ امام صاحب نے کیا کہا ہے۔ تو اس لیے میری دوبارہ گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ والد ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کوشش کریں تاکہ قطرے قطرے سے دریا ملتا ہے۔ جب ہم سارے مل کے کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اللہ کرے گا یہاں باپ اور ماں کا ادب کرنے والے ہمارے نوجوان ہو جائیں گے، اور جب نوجوان ہمارے اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ ہی اچھا ہوگا نا۔ ایک فرد جو ہوتا ہے، یہ اکائی جو ہوتی ہے، یہ پورے وطن اور ملک کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے شہر بنتے ہیں، شہر سے صوبے بنتے ہیں، اور صوبوں سے ملک بنتے ہیں۔ اسی طرح ہی پیغام چلتا ہے۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ایسے ہی ہم نے چلنا ہے۔ آخری الفاظ، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، فرمایا جب انہیں جنت میں بھیجا جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا یہ وہ سچا وعدہ ہے جس کا میں دنیا میں تم سے وعدہ کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سچا وعدہ ہے جو میں نے دنیا میں تم سے کیا تھا، آؤ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بس ہم نے دنیا میں رب کا وعدہ پورا کرنا ہے، اور قیامت والے دن انشاءاللہ رب اپنا وعدہ پورا فرما دے گا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔